نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وليس وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شکر و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہم موضوع شروع کر رہے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کریں گے کہ ایک اچھی سوسائٹی میں علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے اور لوگوں کا علماء کے ساتھ کیسا تعلق و واسطہ ہونا چاہیے، اور علماء جو ہے وہ ان کا کیا کام ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ رہنمائی فرمائے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم علماء کرام کی فضیلت کو جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے اس حصے کو لے کے پھر اس کے بعد جو ہے جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس کو بھی ہم لیں گے۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام ہمارا دین ہے جس کی رہنمائی ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، اور جب تک ہمارا تعلق قرآن و سنت سے قائم اور جب تک جو ہے ہمارا تعلق اور واسطہ قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط ہوگا ہم کامیاب و کامیاب رہیں گے، اور جو ہی یہ تعلق جو ہے وہ کمزور ہوگا تو ہم جو ہے وہ ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ آج اگر ہم امت کا حال دیکھیں تو ہم زوال و پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ قرآن میں کیسے زندگیوں کو بدلا ہمیں کچھ خبر نہیں۔ قرآن کیسے زندگی بدلتا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، آپ علیہ السلام کے افعال ہیں، ہمیں ان کی بھی کوئی خبر نہیں۔ ہم نے قرآن بھی اپنے گھروں سے نکال دیا، ہم نے حدیث کو بھی اپنے گھروں سے نکال دیا۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی کیسے بسر کریں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری رہنمائی کے لیے کون سی کتاب ہے۔ ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیسے زندگی بسر کی اور کیسے جو ہے وہ اپنی کامیاب زندگی جو ہے وہ مومنین کے لیے چھوڑی۔ اس موضوع کو لیا گیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرتے کشف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ زمر ورس 9 ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں وہ، اور جو نہیں جاننے والے جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ قرآن نے واضح فرما لیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں وہ اور نہ جاننے والے برابر
نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام زجاج فرماتے ہیں کہ جس طرح علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مطیع اطاعت کرنے والے، فرما بردار بندے اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کی زندگی جو ہے وہ فرما برداری میں نہ گزرے، نافرمانی میں گزرے، وہ اور وہ بندہ کہ جس کی زندگی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی کی تفسیر میں امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ جاہل کے قائم مقام ہے، یعنی وہ جاہل کا نائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم تو حاصل کیا لیکن اپنی زندگی کو نہیں بدل سکا۔ علم تو تھا لیکن اس کا علم نافع نہ بن سکا۔ علم نافع وہی ہے کہ جب بندہ اس علم کو حاصل کرتا ہے تو اس بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور اگر جو ہے وہ علم کی وجہ سے اس کی زندگی نہیں بدلتی تو وہ جاہل کے قائم مقام ہے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مجادلہ ورس 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ رب تعالیٰ جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، جنہیں علم نوازا، علم سے نوازا گیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام قرطبی جو ہے وہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ان کے درجات رب تعالیٰ بلند فرمائے گا جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اور آگے کیسا فرمایا کہ جنہیں علم سے بھی نوازا گیا، جنہیں علم سے بھی نوازا گیا، یعنی یہاں پہ دو حیثیت بیان کر دی۔ ایمان میں تو سب برابر آ گئے، تمام مومنین، جس کے پاس علم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہاں پہ دونوں برابر ہیں۔ لیکن پھر ایمان والوں میں جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے، یہاں رب تعالیٰ کا فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، ان کے رب تعالیٰ جو ہے درجات کو بلند فرمائے گا، یعنی آخرت میں ثواب کی صورت میں اور دنیا میں کرامت اور عزت کی صورت میں جو ہے وہ ان کے درجات کو رب تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ مومن کو غیر مومن پر بلند فرماتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے رب تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والے کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح عالم کو غیر عالم پر جو ہے وہ بلند فرمائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الدر المنصور میں نقل کرتے ہیں، اور امام ابن منذر نے اور امام حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں اور حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم مفسر ہیں،
وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین میں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان لوگوں پر بلند فرمائے گا جنہیں علم نہیں دیا گیا۔ مسلم حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ والذین اوتوا العلم درجات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو قرآن کی کسی آیت میں اس طرح خاص نہیں فرمایا جس طرح اس آیت کریمہ میں خاص فرمایا ہے۔ اس میں علماء کرام کی تعریف کی گئی ہے، مدح بیان کی گئی ہے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا، انہیں ان لوگوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی جو ایمان لائے لیکن انہیں علم نہیں دیا گیا، انہیں علم نہیں دیا گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف چند روایات جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں، چند تفاسیر کے حوالے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اگر آپ مفسرین کو پڑھیں اور تفاسیر کو پڑھیں تو اس پہ بہت زیادہ کلام کیا گیا۔ اب علم ہے کیا، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم مومن کے دل میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کے جاننے کا نام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم ہے۔ اب ملا علی قاری کی اس تفسیر کے تحت دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دل کا نور ہے، یعنی جب بندہ علم حاصل کرتا ہے اور وہ علم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال اور احوال کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور ان کو جاننے کے بعد وہ اللہ کی ذات و صفات کو جانتا ہے، سو جب وہ اللہ کی ذات و صفات اور معرفت کو حاصل کر دیتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دل ہے، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو جو علم ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور اس کا وہ جو دل منور ہوتا ہے وہ فانوس نبوت کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اب اگر وہ علم جو ہے وہ کسی بشر سے حاصل کرتا ہے، یعنی اگر وہ کسی استاد سے حاصل کرتا ہے تو اس علم کو علم کسبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم یعنی اسٹرگل کے، محنت کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، اساتذہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کسبی۔ ایک علم ہوتا ہے وہبی علم، کہ وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوتا لیکن رب تعالیٰ اس کو عالم بنا دیتا ہے، اس کو علم سے نواز دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہبی علم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہبی علم ہوتا ہے۔
آج ہم پرفتن دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو پرلے درجے کا جاہد بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کے جب مناقب بیان کیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے پاس بھی بڑا وہابی علم ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے۔ دیکھیں علم وہابی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی عطا جسے مرضی دے۔ امت میں بڑے بڑے ایسے نامور شخصیات آپ کو ملیں گی کہ جو کسی مدرسے میں نہیں گئی، لیکن جب رب تعالیٰ نے انہیں علم دیا تو بڑے بڑے علماء ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے وہ علم حاصل کرتے، جیسے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، رب تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے ایسے نوازا، آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، الابریز آپ کی کتاب ہے، علماء آج بھی اس کو جب پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن رب تعالیٰ نے علم جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اس دور کے بڑے بڑے عرب کے علماء اور محدثین آپ کے قدموں میں بیٹھ کر باقاعدہ علم حاصل کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں جو دعویٰ کرے تو دیکھیں کتنے علماء اس کے قدموں میں بیٹھ کے جو وہ علم لکھ رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، نہیں ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹ کھا رہے ہیں۔ چند چیزوں کو جو ہے وہ رٹ رٹا کے جو آپ بیان کرو کہیں گے جی علم وہابی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلام تھا حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب اس پہ حدیث مبارکہ میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سو جسے دین کی سمجھ ہو، تعلق کہاں سے جڑتا ہے؟ رب تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا اور اس کو جو ہے وہ فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ اور آگے حضور کیا شاہ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ سنو میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا رب کی ہے، عطا رب کی ہے۔ تو یہاں پھر تعلق دیکھ لیں، سب سے پہلے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے، لیکن تقسیم کرنے والا میں ہوں، اسے میرے در پہ آنا ہوگا۔ جیسے مولا علی قاری نے تعریف میں کیا کہا کہ علم مومن کے دل میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جہاں سے تقسیم ہوتا ہے، اگر اس عالم کا تعلق اس کے ساتھ محبت و عشق والا نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ خیرات وہاں سے نہیں لیتا تو اس کا علم نافع نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقسیم کہاں سے ہو رہی ہے؟ تاجدار کائنات سے، اور قیامت تک کے تقسیم جاری رہے گی۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ تقسیم جو قاسمیت کی شان ہے، یہ صرف صحابہ کے دور تک نہیں تھی، یہ قیامت تک ہے۔ وہ ہماری کم علمی، کم فہمی کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو نہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام آج تقسیم نہیں فرماتے، ساری امت حضور کی نگاہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے حال سے واقف ہیں، اور وہ ایمان کے کس درجے پہ فائز حضور اس کو بھی جانتے ہیں، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے
بے شک انبیاء کرام کے وارث کو علماء کرام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وراثت درہم اور دینار کی صورت میں نہیں چھوڑی بلکہ علم کی صورت میں چھوڑی ہے۔ بس جس نے اس میراث سے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ اس موضوع کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں نے شروع میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بیان کریں گے کہ ایک سوسائٹی میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کیسے ایک سوسائٹی کو اچھے طریق پہ لے کے چل سکتے ہیں اور کیسے انہیں کام کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس موضوع کو میں نے اس لیے بھی لیا، امام احمد رضا علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں اکابر علماء کے فتاوی جات کو جیسے خلاصہ فتاوی میں بھی اس کو نقل کیا گیا، ایک عبارت جو ہے وہ میں نقل کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس موضوع کو لیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی آپ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر، کہ جس نے سبب ظاہر کے بغیر کسی عالم سے بغض رکھا، خیف علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فتنے ظاہر ہوں اور علماء موجود ہوں تو پھر اہل علم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، عبارت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بڑی سخت عبارت ہے کہ اس شخص پر جو ہے وہ کفر کا اندیشہ ہے۔ عالم اگر اپنے علم کو ظاہر کر کے جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں بچاتا تو روز قیامت اس عالم کا کیا حال ہوگا؟ مسند الفردوس کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، کہ اس عالم کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، لوگوں کی وجہ سے اپنے علم کو چھپائے نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ ظاہر کرے۔ ہم کیوں پیچھے ہیں آج کہ ہم مسند پہ کھڑے ہو کر اپنے بعض جو ہے وہ تحفظات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم خاموش ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جب وارث بنایا ہے اور نبوت علم جو ہے وہ وراثت جو ہے علماء میں چلی تو پھر علماء کو پھر وہ مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، وہ قرآن و سنت کے پیغمبر بن کے آگے چلیں، اس کو لے کر آگے چلیں، اس کو پھیلائیں۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا تو پھر اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت۔ اور آخری روایت کو نقل کر رہا ہوں، حضرت سعد بن سعد سعدی فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، شعب الایمان میں بھی ترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال اللهم لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا لا يتبع في العليم، کہ اللہ میری حیات میں ایسا زمانہ نہ آئے اور نہ ہی اے میرے صحابہ تم پر ایسا زمانہ آئے، حضور شاہ فرماتے ہیں، کہ جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس زمانے سے پناہ مانگی ہے اور صحابہ کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس میں جو ہے علماء کی اتباع نہ کی جائے۔ آج دیکھ لیں علماء کو ہم کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، یہ ہر شخص خود جانتا، بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسا ان کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں وہ مقام و مرتبہ ہے، اگلے جمعہ المبارک میں بھی ہم بیان کریں گے۔